دو تین شعر زور سے بولو سبحان اللہ. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. بولو تو صحیح ہے یار. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے. 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 بس میرا مدینہ ہے. بس میرا دیکھو شرماؤ مت تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ. بس میرا تھوڑی دیر کے لیے ناطخہ بن جاؤ, آواز بڑھا کے بولو. بس میرا مدینہ ہے. اور دنیا والی تو درد دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں. درد دل کی دوا مدینہ ہے. درد دل کی دوا مدینہ ہے. درد دل کی دوا مدینہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. اچھا آخری شعر اس وجہ سے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے تقریر لمبی کرنی نہ. مدینے جانا آسان ہے, لوٹنا مشکل. تو غالب تھا جس نے کہا تھا دل ہی تو ہے نہ سنگ و خیش, درد سے بھرنا ہے کیوں, روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں رلائے. میرے امام نے پلٹ کے اسی زمین پر شعر کہا, فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں. غالب دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ مدینہ کی بار بار حاضری. آمین آمین سبحان اللہ. جب ہم مریں تو یا تو مدینے میں مریں یا پھر روح مدینے چلی جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے. کیا کوئی تو سیرا مدینہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. اولاد غوث اعظم اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا ایک کو کم کر دیں, اس میں تقریب کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ پیسے کم دیتے تو میں ایک دو شعر اور بھی پڑھ دیتا. نیت کا کمزور ہوں میں, حضور کے لیے نعت پڑھنا چاہتا ہوں. نعت کا بدلہ حضور سے چاہتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بس بیٹھ جائیں آپ. دوبارہ حضور دوبارہ انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے. تو توجہ میں عرض کرتا ہوں, بڑی مہربانی آپ کی, تھوڑا سا مجھے بہت کام کرنا ہے. ایک سوال میرے ذہن میں یہ ہے کہ اقبال سے کسی نے کہا تھا کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. کیا کہا؟ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو نہیں بھائی؟ اب ذرا ہوں ہاں کرتے رہیں تاکہ مجھے لگے میں آپ کی خدمت ٹھیک سے کر رہا ہوں. بولا گردن ہلاتے رہیں. اقبال نے کہا کہ اقبال سے کسی نے کہا کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. تو اقبال کہتا ہے میں نے اس کو روکا اور کہا پوری بات کہو, ادھوری بات نہ کہو. پوری بات یہ ہے کہ پہلے مدینے میں علی نے باپ ہونے کا حق ادا کیا,
فاطمہ نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، پھر حسین نے کربلا میں حق ادا کیا۔ میں اس کا مطلب تھوڑا سا سمجھا رہا ہوں۔ ایک عورت اگر چاہے تو مرد کے اندر تبدیلیاں لا سکتی ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو بیٹے کے اندر، اگر وہ بیوی ہے تو شوہر کے اندر، اگر وہ چاہے تو ایک مرد کو ایک بیوی جب لے کے جاتی ہے شاپنگ کرانے تو بچہ اس مظلوم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ پورے بازار میں گھومتی ہے اور پورے دن ہو جاتا ہے، پھر بھی اس کو کبھی اپنا میچنگ نہیں ملتا، مگر وہ بیچارہ مظلوم ہاتھ میں اپنے بچہ لے کے گھومتا رہتا ہے، پورے دن کے بعد کہیں اس کو پسند آیا۔ میرے کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے، ایک دکان سے دوسری دکان سے تیسری دکان، اگر ایک عورت اپنے مرد کو بازار کی دکانوں میں لے جا سکتی ہے تو وہ مسجد میں بھی اپنے مرد کو بھیج سکتی ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ ہمارے یہاں پر ایک شادی ہوئی پرانے زمانے میں، ہم بزرگ بتاتے ہیں، تو ایک صاحب قرآن شریف پڑھے ہوئے نہیں تھے تو ان کی بیوی قرآن پڑھی بھی آ گئی، تو اس نے اپنے شوہر کو 5 سال کے اندر قرآن پڑھا دیا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ ابھی آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ایک عورت اگر چاہے تو ایک انقلاب بن کے ابھر سکتی ہے، اور ایسا ہوا بھی ہے، اور اللہ چاہے گا کوئی عورت کوشش کرے تو ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ میری آج کی پوری تقریر انشاءاللہ عورتوں صحابیات کے اوپر کروں گا انشاءاللہ، اور یہ بیان اس وجہ سے بھی ضروری ہے تاکہ مردوں کے اندر غیرت جو سوئی ہوئی ہے وہ جاگ جائے۔ عورت اگر چاہے تو مرد کے اندر تبدیلی لا سکتی ہے، عورت اگر چاہے تو مرد کو بدل سکتی ہے۔ ایک غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے ایک چودھری تھے، بڑی زمین تھی، بڑی جائیداد تھی، اور پہلے کی زمین جائیداد اور مالدار لوگ وہ ہوتے تھے جن کے پاس زیادہ زمین ہو، زیادہ جن کے پاس بھینسیں ہوں، جن کے پاس زیادہ گائے ہوں، جن کے پاس زیادہ جو ہے وہ لینڈ کی زمین ہو، اس لینڈ ہو زیادہ جن کے پاس۔ اب اس کے پاس 100 سے زیادہ نوکر تھے، 2 بیویاں تھی، اس نے تیسری شادی کر لی، اور تیسری بیوی اس کو ٹھیک مل گئی۔ کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، اس کو تیسری بیوی ٹھیک ملی، اور ٹھیک کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس وجہ سے اس کا بیک گراؤنڈ نمازی تھا، اس کی امی نمازی، اس کے ابا نمازی، اس کے بھائی نمازی، مگر جب وہ رخصت ہو کے آئی تو اس نے دیکھا یہاں کوئی نمازی نہیں پڑھتا، نہ چودھری نماز پڑھے، اس کی دونوں بیویاں نماز پڑھے، نہ کوئی نوکر نماز پڑھے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں مگر کوئی سجدہ کر کے اس کا شکر نہیں ادا کرتا۔ تو اس نے پلاننگ کی کہ آخر کس طرح سے میں اپنے شوہر کو تبدیل کروں، تو اس نے یہ کیا کہ اپنے شوہر کو تبدیل کرنے کے لیے نوکر سے پوچھا کہ رات کو تم دودھ لے کے جاتے ہو چودھری صاحب کے لیے؟ اس نے کہا ہاں۔ اچھا، 3 بیویوں کے باوجود چودھری جا کے سوتا تھا اپنی بیٹھک میں، بڑا لہیم شہیم جو ہے وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا آدمی تھا۔ یہ اس نوکر سے بولی آپ آج دودھ لے کے نہیں جائیں گے، میں لے کے جاؤں گی۔ نوکر کی حیثیت کتنی ہوتی، وہ پیچھے ہٹ گیا، یہ گئی جا کے دودھ لے کے پہنچی تو اس کے بڑی حیرت ہوئی۔ چودھری نے کہا میری بیویاں تو پہلے بھی 2 ہیں، اور تو کبھی نہیں آئیں، آپ نے کیوں زحمت کی؟ کہ لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کرنے کا، لہٰذا آپ زیادہ سوال نہ کریں اور یہ دودھ آپ جو ہے وہ نوش فرمائیں۔ اس نے دودھ پی لیا، کہ لیکن حضور ذرا آپ کی خدمت میں کرنا چاہتی ہوں، پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ جب میں اپنے میکے میں تھی تو اپنے باپ کے پاؤں دباتی تھی، اب چونکہ آپ ہیں میرے شوہر تو آپ کا حق بنتا ہے میں آپ کی خدمت کروں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پاؤں دبانے کا ہنر بھی جانتی تھی، ٹھیک سے نسوں کو اس کو شناخت بھی تھی، اس نے اچھے سے دبایا۔ چودھری کو بڑا ریلیکس فیل ہوا، بڑا سکون ہوا، مگر میاں اس کے بعد جب آنکھوں میں نیند آنے لگی نا اس کو سکون کے بعد، تو وہ بولی چودھری صاحب آپ کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں، اور اگر آپ برا نہ مانے تو پھر میں آپ کو صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھا دوں۔ ایک تو چودھری، دوسرا مرد، دو تکبر کی علامت اس کے اندر۔ تو مجھے سمجھائے گی، تو مجھے نماز کے لیے بتائے گی، بھاگ یہاں سے۔ ہماری زبان میں کہا جائے بے عزتی کر دی، اور یار کسی کرنے سے بے عزتی نہیں ہوتی، بے وجہ کی بات ہے، جو بدتمیزی کرتا ہے وہ خود بے عزت ہے۔ اس نے اس کو بدتمیزی کی مگر وہ اللہ والی تھی، ایک لفظ نہیں کہا،
چلی گئی، مگر پھر ایسا نہیں کہ اس نے راستہ بدلا ہو، پھر دوسرے دن بھی آئی اور پھر دودھ کا گلاس پیش کیا۔ چودھری غصے میں بولا پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہنے لگی آپ فی الحال دودھ تو پیجئے، میرا حق کیوں چھینتے ہیں مجھ سے، خدمت کو کرنے دیجئے۔ اس نے دودھ ایک گلاس دیا، اس نے دودھ پی لیا، اس کے بعد اس نے اس کے پاؤں دبائے۔ 1 پون گھنٹے کے بعد پھر چودھری کے خراٹے جب شروع ہوئے، اس نے سمجھ لیا سونے والا، کہنے لگی چودھری صاحب آپ کو بھی نیند آ رہی ہے اور میں بھی ذرا سونے جا رہی ہوں، اگر آپ برا نہ مانے، غصہ نہ کریں، دیکھیں جلال نہ فرمائے تو پھر صبح فجر میں اٹھا دوں۔ تو میاں اس نے پھر اس بار نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، زور سے لات ماری، اوپر پلنگ تھا نیچے گری، منہ جب زور سے لگا تو اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپکنے لگے، موٹ پھٹ گئے، منہ سے خون گرنے لگا، مگر نہ جانے کتنے نیک باپ اور ماں کی اولاد تھی، ایک لفظ نہیں نکالا کہ تم نے مجھے مارا، میں تمہیں نماز پڑھانا چاہتی تھی، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، کچھ نہیں کہا، بلکہ میاں وہ روتی بھی برتن اٹھاتے چلی گئی، پھر آئی، گالیاں کھاتی رہی، آتی رہی، جاتی رہی، اور پیا 1 آدھ ہفتہ گزر گیا تو چودھری بولا تیرا باپ بھی چودھری ہے، تیری ماں تیرے بھائی بھی اتنے مالدار ہیں، پھر تو روز ذلیل ہونے آتی ہے، مارتا ہوں گالی دیتا ہوں، پھر بھی روز کیوں آتی ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی چودھری بات یہ نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں۔ کا کیا مطلب؟ کا بات یہ ہے کہ بے نمازی ذلیل ہو کے مرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں اگر بے نمازی کو سمندر کے پانی بھی پلا دیے جائیں تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اور بے نمازی قیامت کے دن دشمنان خدا کے ساتھ اٹھے گا، اور اے چودھری اگر تم بے نماز نہیں پڑھو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو میرے بچے بھی نماز نہیں پڑھیں گے اور آنے والی نسلیں پھر وہ جہنمی ہو جائیں گی، میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں اور بیوی ہو کے کیسے برداشت کروں کہ میرا شوہر جہنم میں چلا جائے، بس اسی لیے آتی ہوں اور روز روتی ہوں، گالی کھاتی ہوں، پٹتی ہوں، اسی لالچ میں میرا شوہر نمازی بن جائے۔ میاں دل سے نکلی ہوئی بات ایسی دل پہ لگی، چودھری بولا صبح کو آپ نہ اٹھانا بلکہ میں تم کو اٹھاؤں گا۔ صبح کو چودھری نے جب اس کو فجر میں اٹھایا، اٹھی ضرور مگر وضو کر کے جب مصلے پہ دونوں گئے تو آج اس نے اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی، یہ سجدے میں جا کے بولی مالک تو بہترین قدردان ہے، تجھ کو پتا ہے کتنی تکلیفوں کے بعد میں اس کو یہاں تک لائی ہوں، اس کو تیرے سامنے جھکانا میرا کام تھا، اپنا نہ تیرا کام ہے مالک، ہو سکتا ہے آج کے بعد پھر نماز نہ پڑھے، میرے مالک اس کو قبول کر لے۔ ایسی روئی اللہ کا فضل ہوا، چودھری کا دل بالکل ہی بدل گیا، جو کل تک نماز کو نہیں اٹھتا تھا تہجد کا نمازی ہو گیا، تہجد کا پابند ہو گیا، اپنے گھر میں بہترین بڑی مسجد، بہترین مدرسہ بنایا، سارے بچے نمازی، سارے نوکر نمازی، پورا علاقہ نمازیوں سے بھر گیا، ایک عورت نے پورے علاقے کو بدلا، اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا تو وہ سلطان محمد باہو تھا جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں ہو پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم سکھا پر ادب نہ پڑھ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا پنجاب علاقے میں سلطان محمد باہو سے بڑا عاشق غوث اعظم اب تک پیدا نہیں ہوا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے جب ماں باپ نیک ہو تو پھر بچے ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظم، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب اگر عورت کو صرف یہی ضرورت ہے، مطلب ہے اس کو پیسہ چاہیے، اس کو کوئی خبر نہیں کہ اس کا شوہر جہنم میں جا رہا ہے، اس کو کوئی مطلب نہیں۔ عورتیں بزرگ کہتے ہیں میں 10 سال کا ہو گیا تھا، میرا برتھ ڈے والا دن تھا، یعنی اس کا یوم پیدائش تھا، تو کہتے ہیں میری ماں بولی نماز پڑھنے جا، روٹی بنا رہی تھی چولہے پہ اور اس کے ہاتھ میں چمٹا تھا، پہلے چمٹے سے روٹی، بولا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، کھیل میں لگا تھا، 10 سال کا ہو گیا، مجھے کیا خبر آج یہ سختی کرنے والی ہے، اس نے پھر کہا نماز پڑھنے جا، میں نہیں گیا، غصے میں اٹھی، اس نے زور سے چمٹا جب مارا تو میرا پورا خون نکل گیا اور میں کانپ کے بولا اما جا رہا ہوں، اما اب نہ ماننا، میں نماز پڑھ کے آیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، مگر میری ماں مر رہی تھی تو میں نے کہا ماں تجھ سے ایک شکایت ہے، تو نے میرا سر پھاڑ دیا تھا، کیوں؟ کیا میں تیرا بیٹا نہیں تھا؟ آج تک وہ ڈر لگتا ہے تجھ سے۔ کہنے لگے بیٹے بات یہ ہے کہ میں نے تیرا سر پہ جو مارا تھا اس میں بھی میری محبت تھی، کیونکہ تیرے لیے روٹی بنانا مجھ پہ فرض نہیں تھا بلکہ تجھے نمازی بنانا مجھ پہ فرض۔ نہیں عورتیں اگر انقلاب لانا چاہیں، لاہور میں اچھے نمبروں سے بچے پاس ہوئے، 150 سال سے بھی پہلے کی بات، 5 بچے مینجمنٹ نے یہ کہا ہم پڑھائیں گے، غریبوں کے بچے تھے، سارے غریب تھے، غریبوں کے نمبر اچھے آتے ہیں،
وہ جو ہے کہ نہیں آپ کی؟ ہم پڑھائیں گے آپ کو، کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں پولیس میں جانا چاہتا ہوں، ایک نے کہا فوج میں، مگر جو سب سے خوبصورت بچہ تھا اس سے پوچھا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ وہ کچھ نہیں بولا، بتانا کیا بننا چاہتا ہے، رونے لگا۔ اب بیٹے رو مت، بتا کیا بننا چاہتا ہے۔ اس نے نظریں اٹھائیں اور کہنے لگا میں صحابی رسول بننا چاہتا ہوں۔ 5-6 سال کا بچہ تھا۔ ماسٹر نے گود میں اٹھا کے پوچھا بیٹے تجھے پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے یہ پتا ہے کہ میری ماں روز ابو بکر صدیق کی باتیں بتاتی ہے، روز بتاتی ہے کیسے غار ہرا پہ لے کے چڑھے تھے، کیسے غار میں جان قربان کی تھی، وہ بتاتی ہے کہ کیسے بلال کے سینے پہ پتھر رکھے جاتے تھے اور کیسے سلمان سفر کر کے حضور کی بارگاہ تک پہنچا تھا۔ یہ بچپن سے میری ماں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے مجھے سناتی ہے، اور میری ماں کہتی ہے بیٹے صحابی وہ ہوتا ہے جس سے مدینے والے پیار کرتے ہیں۔ وہ لڑکا بولا ماسٹر صاحب مجھے ایسے ہی بنا دو جس سے میرے حضور پیار کرنے لگے۔ ماسٹر نے بچے کو پیار کیا، سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹے صحابی نہیں بنو گے مگر انشاءاللہ بہت بڑے آدمی بنو گے۔ جب وہی بچہ بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا، اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مرد لاجواب تو عورتیں بھی لاجواب۔ مجھے بتاؤ اگر بیویاں مخالفت کر دیں کہ تم نہیں جاؤ گے تو جنگ میں جاتے؟ جب بلال آواز دیتے تھے کون کون چلنے والا ہے، کون کون چلنے والا ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور کے ساتھ کون کون جائے گا، کون کون جائے گا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا تو میاں پورے دن بھیڑ لگی رہی، تانتا بن گیا، جوان لڑکے پلے ہوئے 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے۔ میرا امام کہتا ہے حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت حران، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ذرا غور کریں کتنے صحابہ کرام آ گئے، مائیں اپنے بچوں کو لے کے آئیں، مائیں اپنے بیٹوں کو لے کے آئیں، بہنیں اپنے بھائیوں کو لے کے آئیں، بیویاں اپنے شوہروں کو لے کے آئیں، تانتا بن گیا۔ مگر توجہ کرو، رات جب ہوئی تو خنسا، کبھی ویکیپیڈیا پہ خنسا نام ڈال کے دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے عربک، اس نے اپنے مسلح پہ رونا شروع کر دیا۔ پہلے وقت تھا کہ عورتیں روتی تھی مسلح پر، گھروں میں مسلح بچتے تھے، وہ رونے لگی، جب وہ روئی اس کے 2 بچے، ایک 11 سال کا ایک 13 سال کا، دونوں اٹھ گئے، دونوں نے اپنی ماں کو روتے دیکھا، کہنے لگا امی کہنے لگے ہم اپنے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، کیوں رو رہی ہو؟ سلام پھیرنے کے بعد بولی بیٹے تمہیں بتانے کی بات نہیں، کہا امی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے، بتاؤ کیوں روتی ہو؟ کہا امی، کہا بتانے کی بات نہیں، کہا کیا بات ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا بتانے کی بات نہیں، کہا میری ماں بتاؤ تو، رو کے بولی میرا دل کرتا ہے کہ کاش میرے بچے بڑے ہوتے، کل عورتوں نے اپنے بچے دیے ہیں حضور کے بارگاہ میں پیش کیے ہیں جہاد کے لیے، میرا دل کرتا ہے میرا بچہ بھی شہید ہوتے اور میں بھی شہید کی ماں کہلاتی، مگر تمہاری عمریں کم ہے، میرا دل بڑا مایوس ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں وہ دونوں بچے چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے اندر گئے، اندر سے آئے اور ہوا میں لہراتے ہوئے بولے لے کے تو چل، ہم اپنی جان دے دیں گے حضور کے نام پر، تیرے دودھ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، اے میری ماں اپنا دل تھوڑا کیوں کرتی ہے؟ بچے بولے تو ماں بولی نہیں نہیں ابھی اب تم چھوٹے ہو، کہا چھوٹے ضرور ہیں مگر نبی سے بہت محبت ہے، لے کے چل میری ماں۔ امیاں ماں حضور کی بارگاہ میں لے کے چلی، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، لے کے جب پہنچی نبی پاک نے فرمایا تیرے دونوں بچوں کی عمریں بڑی کم ہے خنسا، تو بڑے والے نے تلوار زور سے چلانا شروع کی، کہنے لگی حضور، میں کہنے لگا حضور مجھے دیکھیے، سرکار نے فرمایا بڑا والا ٹھیک ہے چھوٹا والا نہیں جائے گا، بڑے والے کو میں فوج میں بھرتی کر لیا، اللہ اکبر، چھوٹا والا اپنے پاؤں کے بل پنجے کے بل کھڑا ہونے لگا، نبی نے اس کو دیکھا فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہا حضور میں اس کے برابر ہوں، فرمایا تم ابھی چھوٹے ہو، کہا آپ میری اس سے کشتی کرا دیجئے، مقابلہ میری طاقت اس سے زیادہ ہے، نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، کشتی لڑنے کے قریب آگے گیا، ہاتھ پکڑ کے رونے لگا، کہنے لگا تو میرا بڑا بھائی ہے، دیکھ حضور جسے فوج میں بھرتی کر لیتے ہیں پھر نکالتے نہیں ہے، تو اگر گر بھی گیا تو حضور تجھے نہیں نکالیں گے، مگر ایک بات یاد رکھ اگر تو نے مجھے گرا دیا تو میرا دل ٹوٹ جائے گا اور اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، تو اکیلا شہید ہوگا تو امی اتنی خوش نہیں ہوں گی، دونوں بھائیوں کی لاشیں آئیں گی تو امی زیادہ خوش ہوں گی، ایسا کر تو مجھے گرانا نہیں، یہ کہہ کے ہاتھ پکڑے اور رونے لگا۔ نبی نے ان دونوں کی کشتی نہیں ہونے دی، دونوں کو الگ کر دیا اور فرمایا جب تک ایسی مائیں اور ایسے بچے دنیا میں ہیں اسلام کا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا۔
ماں نے اپنے بچے کو بلایا، دونوں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا میرے لاڈلو، میرے بیٹو، میرے لاڈلو، میں نے تمہیں تمہارے باپ کے مرنے کے بعد بڑی مشقت کر کے، بڑی لوگوں کے گھر میں نوکری کر کے پالا، تو میں نے اس وجہ سے نہیں پالا کہ میں جب بوڑھی ہو جاؤں تو تم میری لاٹھی بنو، نہیں، میں نے حضور کے دین کے لیے پالا ہے۔ آخری بات ہاتھ سر پہ پھیر کے بولی، میرے بیٹو جاؤ، ایک بات کا خیال رکھنا، تم بچے ہو، جنگ میں جب تلوار چلے تو ڈر نہ جانا، پیٹ نہ دکھانا، ایک وصیت یاد رکھنا، جتنے بھی زخم آئے تمہارے سینے پہ آنے چاہیے، جب تمہاری لاشیں دیکھی جائیں تو جتنے بھی زخم آئے سینے پہ آنے چاہیے، تاکہ لوگ دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ مدینے کی عورتیں بزدل پیدا نہیں کرتی، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ رک جائیے، شیر دل پیدا کرتی ہیں۔ ایک عورت اور آ گئی، حضور میرے بچے کو بھی لے کے جائیں، فرمایا کہاں ہے تیرا بچہ؟ 2.5 سال کا بچہ کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کرے گا بچہ تیرا 2.5 سال کا؟ کہا میرے آقا رسول، میرے نبی، آپ کی طرف تیر آتے ہوں گے، آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑتی ہوگی۔ حضور نے فرمایا ہاں۔ عرض کی یا رسول اللہ، میرے بیٹے کو، میرے لال کو ڈھال بنا لیجئے گا، اگر ایک تیر بھی آپ کی طرف آنے والا میرے بچے نے روک لیا تو یا رسول اللہ میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گی کہ میرا بیٹا بھی تیرے محبوب کے دین کے کام آیا، تیرے دین کے کام آیا، اس بچے کے علاوہ میرے پاس کوئی بچہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس بچے کو اٹھایا، پیار کیا، فرمایا جا اپنے بچے کو لے جا، تیرا بچہ شہید نہیں بھی ہوگا پھر بھی تو شہداء کی ماں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ یار یہ کہا کرو حضور کے یار بھی بے مثال ہیں، رشتہ دار بھی بے مثال ہیں، نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے نہ رشتہ داروں کا جواب۔ دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا؟ نہیں لگ رہا ہے؟ ذرا تھوڑا سا بیٹھ کے سنیں آرام سے، مجھے آپ سے داد اب نہیں چاہیے، بیٹھے رہیں۔ میں مطمئن ہوں اپنی تقریر سے کہ مجھے ایسا نہیں لگے گا آپ داد نہیں دیں گے تو میں ٹھیک تقریر نہیں کر رہا ہوں، مجھے اطمینان ہے، ریلیکس فیل کرتا ہوں، بیٹھے آرام سے۔ عرض کرتا ہوں آپ سے، ایک عورت اور آ گئی، ام عمارہ، بوڑھی عورت، کہ حضور میں بھی جنگ میں جاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا تمہاری عمر، بال اس کے سفید، تم اتنی بوڑھی، تم کیا کرو گی؟ کہ حضور میں زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی۔ کیا کروں گی بولو؟ زخمیوں کو مرہم پٹی کروں گی۔ اچھا ایک بات سنو بھائی، جن لوگوں کو جانا ہو جلدی چلے جائیں، چونکہ رات زیادہ ہو گئی ہے اور ایسے بیچ میں سے آپ اٹھیں گے ضرورت سے اپنی تو مجھے تھوڑی تکلیف ہوگی، بہت رات ہو گئی، چونکہ بمبئی کے حساب سے تو زیادہ ہی رات ہو گئی، تو معذرت کے ساتھ جن لوگوں کو جانا چلے جائیں، زیادہ اچھی خدمت آپ کی میں کر نہیں پاؤں گا، اگر آپ اٹھیں گے تو بیٹھیں گے تو۔ اب عرض کرتا ہوں میری طرف دیکھیں، یہ کون لوگ ہیں میاں، میری طرف غور کریں۔ کہنے لگی ام عمارہ، حضور میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گی، انہیں زخموں پہ مرہم لگاؤں گی۔ یہ تو بوڑھی اس زمانے کی کر رہی تھی، اور آج کے زمانے کی بوڑھیوں نے، کچھ بوڑھیوں نے اپنی بہوؤں کے اور ان کی زندگی برباد نہیں کر رکھی غریب لڑکیوں کی؟ آپ نے دیکھی نہیں ایسی عورتیں جو دن رات تانے دیتی ہیں اپنی بہوؤں کو کہ تم کچھ لے کے نہیں آئی، تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں۔ ایک لڑکی میرے پاس آئی، کہنے لگی سید صاحب میرے لیے دعا کر دیں، میری ساس ستاتی ہے، مرد مارتا ہے۔ کیا؟ کہ میری ساس میرے باپ کو الٹا سیدھا کہتی ہے، تو پھر میں جواب دے دیتی ہوں کہ پھر کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے اور بہت برا مارتا ہے، اور کہتا ہے جان نکل جا اپنے گھر کا۔ پھر کہنے لگی میں جاتی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگی بات یہ میرا باپ بوڑھا ہے اور بھائی مجھ سے بات نہیں کرتے، تو پٹتی ہوں کٹتی ہوں، وہیں رہتی ہوں، وہیں پہ رہتی ہوں، انہی کے برتن مانجتی ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنی بہنوں کو ایسے اکیلا نہ چھوڑو، ایسے تم نے جب فون کرنے چھوڑ دیے، جب ان سے ملنا بند کر دیا، جب تمہارے پاس فیس بک کے لیے تو وقت ہے مگر اپنی چھوٹی بہن کے لیے وقت نہیں، اپنی بیٹی کے ایک ٹیلی فون کیا کرو، اس کے گھر جایا کرو، تمہارے جانے سے اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں جہاں غریب لڑکی روتی ہو، اللہ اکبر، یا یتیم بچی روتی ہو، اس کو تانے یہ دیے جاتے ہوں کہ تیرے باپ نے کچھ دیا نہیں، بتاؤ اس گھر میں رحمتیں آئیں گی؟ کون سا گھر خوبصورت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سا گھر اللہ کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا جس گھر میں یتیموں پہ رحم ہوتا ہو، غریبوں پہ رحم ہوتا ہو، وہ گھر اللہ کو پسند ہے۔ او میرے دوست، میرے بھائی، ام عمارہ میدان جنگ میں گئی، حضور کے اوپر حملہ ہوا، اور جب ہوا ام عمارہ شیرنی کی طرح
ऐसे करके हाथ में तलवार लेके खड़ी हो गई। कुफ्फार समझे कि ये औरत है, इसी तरफ से घेरा तोड़ो। गए आगे, एक गया, औरत समझ के उसने हमला किया, मर गया, जहन्नम में गया। दूसरा गया, उसे भी काट के 2 टुकड़े कर दिए। तीसरा गया, उसके भी कई टुकड़े कर दिए। यहां तक के 7 काटे अकेले उम्मे अम्मारा ने। जब 7 लाशें गिरी तो फिर तो कुफ्फार भागने लगे। तो हम मुसलमानों से जंग नहीं कर सकते। कहा क्यों? कि जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार में इतनी धार है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जोर से तो बोलो यार, जरा जोर से तो सुभान बोलो। अल्लाह। अली की तलवार का आलम। हुजूर मेरे आका करीम, मेरे आका नबी करीम के मानने वाली ऐसी औरतें, एक औरत ऐसे दुआ कर रही है मदीना शरीफ में, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी। तो किसी ने पलट के आके कहा कि हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया। तेरा बाप, जल्दी बोलो, तेरा बाप शहीद हो गया। अच्छा, बाप का दुख जिसने सुना उसको पता होगा। आजकल हमारे यहाँ बड़ा फैशन है, बाप के मरने के बाद बड़े अच्छी दावतें की जाती हैं, मगर जीते जी बाप से कोई मतलब, कोई मतलब। अच्छा, बाप को भी महरूम कर दिया मुआशरे ने। ट्रकों के पीछे आपको लिखा मिलेगा मां की दुआ, टैक्सी के पीछे लिखा मिलेगा मां की दुआ, कंटेनर के पीछे लिखा मिलेगा मां की दुआ, और एक छोटी सी किसी बाइक के पीछे भी बाप की दुआ लिखा नहीं मिलेगा। ये बड़ा जुल्म किया मुआशरे ने एक बाप पर बहुत, और खास तौर से माओ ने। उन्होंने बचपन से समझाया तुम्हारा बाप आ जाएगा, बाप से डरो, अब्बा मारेंगे, अब्बा ये कर देंगे। वो बचपन से ऐसा जहन डाल दिया कि बेचारा बूढ़ा दाढ़ी वाला, इसका बेटा इससे डरता है, बात नहीं करता, और मर जाए तो बड़े नाम करता है, बाप के लिए रोता है। मैं कहता हूं जीते जी बाप अगर है तो उससे मोहब्बत करो। ये सफेद दाढ़ी वाला, इसकी यूं ही सफेद दाढ़ी नहीं हो गई, इसने एक लंबा साल काटे हैं, इसने बरसातें बर्दाश्त की हैं, इसने लोगों की गालियां खाई हैं, तुम्हारे फैशन पूरे करने के लिए, तुम्हारे स्कूलों की फीस देने के लिए इसने देश काटे, परदेश काटे। तुम्हारा बाप है, उससे मोहब्बत करो। ये एक बार चला गया, फिर दूसरी मर्तबा तुम्हें ये बाप मैसर नहीं आएगा। याद रखना इस बात को कि जब एक पेड़ के ऊपर फल उतरने लगे, पहली फसल आई, लोगों ने खुशियां मनाई, मगर पेड़ रो रहा था। किसी ने पूछा है पेड़ तू रोता क्यों है? कहने लगा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आज मेरी पहली फसल उतरी है, मगर मेरा माली नहीं है। काश लोग मेरा फल खा रहे हैं, मेरा वो माली भी एक फल खाता जिसने मुझे सजाया, सवारा, बचाया धूप से। जब बाप है तो उसकी कोई कदर नहीं, मर जाए तो उसके लिए रोने वालों। जीते जी मैंने, अल्लाह का शुक्र है, हिंदुस्तान के अलावा भी तकरीरें की हैं, मगर मैं अर्ज करता हूं आपसे, आज से 20-21 साल पहले मेरे वालिद का विसाल हुआ, और आज मैं जहां भी तकरीर करता हूं तो सोचता हूं सबने यार तकरीर सुन ली, एक मेरा बाप भी मेरी तकरीर सुन लेता, एक मेरा बाप भी मेरी तकरीर सुन लेता। काश मैंने कितनों के हाथ चूमे, एक बार अपने बाप के भी हाथ चूमने का मौका मिल जाता, एक बार शऊर बेदार हो जाता। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर फरमाते हैं अपने बाप के पांव का तलवा चूमना एक बार, ये 7 साल की नफली इबादत से बेहतर काम है। 7 साल की जीते जी बाप से मोहब्बत नहीं की, बेचारा महरूम रहा मोहब्बत से अपने बच्चों की, मगर जब ये मर गया तो अब इसके ऊपर बड़ी खर्चे हो रहे हैं। मैं कहता हूं जीते जी कभी अपने बाप को गले लगा के देखो। एक लड़का मेरे पास आया, कहने लगा मेरे बाप ने मुझे घर से निकाल दिया सैयद साहब, मेरे छोटे बच्चे। मैंने कहा तुमने जरूर परेशान किया होगा। कहने लगा नहीं। मैंने कहा चलिए इस बहस में नहीं जाता, ईद आने वाली है, तुम अपने अब्बा से कभी ईद मिलो। कहने लगा इस बार मिल लेना। कहने लगा वो मैं नहीं मिलेगा। मैं कहा तुम मिल लेना, मिल लेगा। तो दुरूद भी पढ़ना, वो समझा ये कोई अमल है। वो ईद वाले दिन गया और ईद के दिन मेरे पास आया, कहने लगा सैयद साहब मेरा बाप राजी हो गया। मैं कैसे? ईद के दिन गया, मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूं, तो उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला। मैंने कहा अब्बा ईद मिलना चाहता हूं, फिर धक्के मार दिया। मैं तीसरी मर्तबा गया, मैं मजबूत था, मैंने बाहों में उसे जकड़ लिया, तो मेरे बाप के जब सीने से मैंने सीना लगाया तो वो फूट फूट के बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने कहा अब्बा आप तो नाराज थे, रोते क्यों हैं? मैं तुझसे नाराज नहीं था,
बात ये थी तू लोगों में मुझे जलील करता था, तू कहता था तूने मेरे लिए कुछ किया नहीं, आज तूने जब मुझे सीने से लगाया है तो बेटे इतनी ठंड मुझे कभी नहीं पड़ी जितनी आज मुझे पड़ी है। मेरे लाल मेरी सबसे बड़ी दौलत तो तू ही है। बाप को एक मर्तबा जिंदगी में जरूर एहसास कराओ कि वो तुम्हारा बाप है। जब ये चला गया और माँ चली गई दुनिया से तो फिर कुछ दुनिया में होगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। आज भी पूरा घर कितनी खूबसूरत हो मगर माँ के बगैर घर घर नहीं है। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था। जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी, दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। काश कि मैं अपनी माँ से कह सकता कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, काश कि मैंने अपनी माँ को जीते जी चाहा होता, काश कि अपने बाप को। खैर वो सिहाबिया, उससे किसी ने कहा तेरा बाप शहीद हो गया और बाप के बाद फिर तेरा बेटा भी शहीद हो गया और तेरा भाई भी और तेरा शौहर भी। अब 5 मौतें, तवज्जो करो जरा, एक इतना दर्द औरत सह सकती है कि 5 मौत एक साथ है। सीना फट गया, छलनी है। किसी ने सोचा जब वो निकली घर से तो किसी ने सोचा पहले बाप के जनाजे से चुप के रोएगी, किसी ने कहा नहीं नहीं बाप से नहीं, पहले सगे भाई के साथ रही है, जवान भाई था, पहले उसकी लाश को प्यार करेगी। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये जाएगी पहले शौहर की लाश को देखेगी। किसी ने कहा पागल हो, बेटे से माँ बहुत मोहब्बत करती है, इसका जवान बेटा शहीद हुआ है, ये बेटे के पास पहले जाएगी। मगर वो किसी के पास नहीं गई, जिस तरफ लाशें थी उस तरफ नहीं गई, जिस तरफ हुजूर का ऊंट था उधर गई। हुजूर की ऊंटनी के नीचे जाके खड़ी हो गई, मेरे सरकार की नजर पड़ी। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बेटा शहीद हो गया, तेरा शौहर शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे। इसने सर ऊपर को उठा के अर्ज किया रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है। ये फिर जरा मेरे साथ ये जुमला दोहरा लो, आप सलामत हैं तो मेरा, आप याद आए तो फिर याद ना आए कोई, गैर की याद मेरे दिल से बुलाए रखना। अल्लाह अकबर। कहां गई वो माए? आज गैर मुस्लिम कहते हैं कि हमने मुसलमान लड़कियां कन्वर्ट कर ली, हमने उनके ईमान छीन लिए। मुझे भी अफसोस होता है मगर सोचता हूं कि नहीं नहीं, उसने इस्लाम समझा नहीं मेरी बेटी ने। उसका कोई बेगैरत बाप होगा, उसकी कोई बेशरम माँ होगी, उसके घर में टीवी फिल्म के ड्रामे के नक्शे, उसने इंग्लिश तो पढ़ाई होगी मगर दीन नहीं पढ़ाया होगा। मैं हो नहीं सकता कि कोई दीन समझ ले और उसके बाद दीन छोड़ दे, हो नहीं सकता। और इसकी बेहतरीन मिसाल फलस्तीन है। फलस्तीन में 7,000 बच्चे, कितने हजार, 10 साल से कम उम्र के शहीद हुए हैं और उनकी लाशें नहीं निकली हैं, किसी का हाथ निकला है, किसी का पांव निकला है, वैसे उठाते हैं। माओ ने अपने बच्चों को उठाया है, 7,000 बच्चे। आप भी तो बच्चे वाले हो, उनकी माएं, उन पे सलाम हो कि वो कितनी बड़ी हैं। एक एक बच्चे, एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे हैं। अच्छा, पूरा इलाका, पूरा शहर मलबे में तब्दील हो गया, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। मगर मेरे नबी ने फरमाया था सहाबा जब मदीने के हालात बिगड़े शाम चले जाना, और कि हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े तो फिर मेरी उम्मत के लिए दुआ करना, ये मेरी उम्मत के लिए सख्त वक्त होगा। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज करता हूं आपसे, मगर मैं अपनी उन बहनों की ये बात आपको सुनाने से पहले एक बात कहूं, अगर मैं, अल्लाह का शुक्र है मैं सैयद हूं, अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझ पे इनाम किया है। मगर अगर वो लड़कियां मुझे अपना उनका एक जूता मिल जाता तो मैं अपने सीने पे रखने की वसीयत करता कि उस एक लड़की का सीना, उसका एक जूता मेरे सीने पे रख दो जिसने ये कहा था, जिन लड़कियों ने कि हम रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। क्यों? रात को तो लोग कपड़े उतार के सोते हैं, कपड़े सोने वाले अलग होते हैं, ये बुर्का ओढ़ के क्यों सोती हो? कहने लगी जब बम आते हैं और जब घर पे गिरते हैं तो घर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि जब हमारे ऊपर बम गिरे और जब हमारे घर मलबे में तब्दील हों और जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में होनी चाहिए। मैं कहता हूं सलाम करो उन बेटियों को, उन फलस्तीन की बेटियों को। मैं कहता हूं हमने तो भुला दिया ना, जरा गौर तो करें, जरा तवज्जो तो करें मेरी बात पर। मैं आपसे पूछता हूं आपने
کتنا بتایا اپنی بیٹیوں کو. کسے پتا ہے خاتون جنت کے بارے میں, کسے پتا ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں, کون جاتا ہے ام عائشہ کے بارے میں, کہاں چلی گئی وہ چیزیں. ہم تو جھگڑوں میں لگ گئے, ہم تو اس کے جھگڑے میں لگ گئے. نہیں صاحب, میں اس کا ہوں, میں اس سے بات نہیں کروں گا. یہ اس کا ہے, یہ اس سے بات نہیں کرے گا. یہ اس کا ہے, یہ اس سے بات نہیں کرے گا. ہم نے آپس میں جھگڑے کر لیے, ہمیں میاں لڑا دیا لوگوں نے کہ تو میرا ہے, تو اس سے بات مت کرنا. مگر مجھے یہ سمجھ لینا چاہیے, میں کسی کا بات میں ہو سکتا ہوں, مگر میں پہلے اپنے مصطفیٰ جان رحمت کا ہوں. مجھے محبتیں چاہیے تھی, مگر اس قوم کو نفرتوں سے بھر دیا گیا. کس پیغمبر کے ماننے والے کس جگہ پہ آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں. آج کیا حالات ہیں اس قوم کے, ذرا توجہ تو کریں, ذرا غور تو کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ سے یہی عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا غور کریں اور توجہ کریں, ذرا نظر ثانی تو کریں اپنی بیٹیوں پر, اپنی بہنوں پر, ہماری قوم کی لڑکیوں پر اور ہماری بے غیرتی پر, ہماری بے شرمائی پر. ان کو اسکول میں بھیجنے کے بعد یہ نہیں سمجھا کہ ہم انہیں صرف انہیں دنیا پڑھانے بھیج رہے ہیں یا دنیا دار بنانے بھیج رہے ہیں. یہ فرق دے نہیں پائے, کبھی نہیں سمجھ پائے کہ کیا کرنا ہے. وہ توجہ کریں, میری بہنیں سن لیں, میری بیٹیاں سن لیں. وہ جو میری تقریر اگر سن رہی ہوں, نہیں سن رہی تو آپ سنانے دینے جاتے ہو. اقبال کہتا ہے اگر گھر بہت خوبصورت بھی بنا لو, گھر بہت, مگر اگر تمہارے گھر میں حضور کی بیٹی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں تو گھر کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچائے. یہ عورتیں سمجھتی ہیں اپنے آپ کو, اور یہ مرد جو ان کے ساتھ بے شرم ہے. میرے نبی نے پوچھا, او میری بیٹی فاطمہ, کل عید ہے, لوگوں نے چاند دیکھا, کیا میری بیٹی نے چاند دیکھا؟ عرض کی ابا میں نے نہیں دیکھا. او فاطمہ سب نے چاند دیکھا, آپ نے کیوں نہیں دیکھا؟ ابا فاطمہ اس چاند کو نہیں دیکھنا چاہتی جس پہ غیر محرم کی نظریں پڑی ہو. بولو تو ذرا یار, جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے, بولو تو یار ذرا. اس ردائے نزاہت پہ, ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت کو میں ایسے نہیں مانتا, میں سوچ سمجھ کے مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو مانو تو سوچ سمجھ کے, ورنہ کل کو کوئی سمجھائے گا تو ہٹ جاؤ گے. وہ سمجھانے والے, میں تو سوچ سمجھ کے مانتا ہوں. ہاں یوں ہی دنیا کے لیے ایک فسانہ نہ بنے, جس کو بننا ہو سمجھ سوچ کے دیوانہ بنے. توجہ کریں, ذرا غور کریں آپ. اقبال نے کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سائے نسبت حضرت زہرا عزیز. مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی والدہ ہے, مگر فاطمہ کو جدھر سے دیکھو بلند ہے. حسین و حسن کی ماں ہے, علی کی بیوی ہے جو بلیوں کے سردار, اور خود بھی عورتوں کی سردارہ ہے, اور اس کا باپ نبیوں کا سردار ہے. مگر میں کہتا ہوں اقبال اگر میرے امام کے شعر کو سن لیتا, سیدی اعلیٰ حضرت کے, تو منید ہو جاتا. اس نے کہا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سائے نسبت حضرت زہرا عزیز. میرا امام بولا, اقبال نے کہا مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے, مگر فاطمہ حسن حسین کی والدہ ہے, علی کی بیوی ہے, نبی کی بیٹی ہے, اور خود جنتی عورتوں کی سردارہ ہے. مگر میرا امام بولا نور بنتے نور زوجے نور میں نور و نور, نور مطلق کی کنیز اللہ رے لہنا نور کا. میرا امام کہتا ہے فاطمہ خود بھی نور ہے, اس کے بچے بھی نور ہیں, اس کا شوہر بھی نور ہے, اس کا ابا بھی نور ہے, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, اولاد غوث اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. دل لگ رہا آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا ہے؟ ایک اور بات میں اپنی بہنوں سے یہ کہہ رہا ہوں, اگر عورتیں بیدار ہونا چاہیں تو پھر قوم بیدار, اور عورتیں تبھی بیدار ہوں گی جب مرد بیدار ہوں گے. ایک حدیث شریف سناتا ہوں. میں نے یہ حدیث شریف حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی, مدینہ شریف میں, اور اس وقت جو میں نے پڑھی تھی تو وہ رنگ جو مجھ پہ چڑھا تھا شاید وہ تو کبھی نہیں چڑھ پایا, مگر الحمدللہ اس کا اثر اب بھی ہے.
حضرت مولا علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر میں داخل ہوا، توجہ کرنا ذرا، ڈپریشن کا خاتمہ میرے نبی کی حدیث میں ہے، اسٹریس، تناؤ، سنو، حضرت علی فرماتے ہیں میں اپنے گھر گیا 15 دن کے بعد تقریباً، کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا۔ حضور فرماتے ہیں صحابہ اکرام سے تم کو پتا ہے خیر النساء کون ہے؟ میرے نبی حضور نے فرمایا بہتر عورت کون ہے تم کو پتا ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بہتر عورت بہت بہترین کہ جب وہ اس کا شوہر گھر میں آئے اور وہ اس کو دیکھے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جائے، وہ اسے مسکرا کے دیکھے، اس کا استقبال کرے، ایسی عورت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اب بتائیے عورتوں کا رواج تو دوسرا ہے، جس نے کپڑے لا کے دیے اسے دکھائے نہیں پہنا کے پہن کے، جس نے میک اپ کا سامان لا کے دیے وہ بیچارہ محروم ہے اس میک اپ سے۔ شادی والے لوگ دیکھ رہے ہیں، اسے منحوسیت گھر میں نہیں آئے گی؟ اب بتائیے عجیب اتفاق ہے کہ جب آدمی آ رہا ہے تو اسے وہی میلا کچیلا بغیر دھلا منہ اور وہی کپڑے بیکار سے، اور جب شادی میں پارٹی میں جا رہی ہے تو منہ بنا کے جا رہی ہے۔ اب مجھے بتاؤ، اور ذرا میاں بیٹھے ہیں، میں سب کو نہیں کہتا ہوں مگر جو اس طرح کے میاں انہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ کہہ رہے ہیں تعویذ دے دو ذرا میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، اور وہ کہہ رہا ہے 2000 روپے لگیں گے میں ایسا تعویذ دے دوں گا، 25 لوگ لگیں گے، حالانکہ اس کی بالی اس کے قبضے میں نہیں ہے، مگر چونکہ یہ بے وقوفوں کی فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں وہ کہہ رہی ہے کوئی ایسا تعویذ دے دو۔ میں کہتا ہوں میری بہن، میری بیٹی، کبھی تجھے طلاق نہیں ہو سکتی، کبھی تیرے گھر میں بے برکتی نہیں ہو سکتی، بس ایک فاطمہ الزہرا کی سنت ازما لے کہ جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دے، گھر میں برکتیں ہو جائیں۔ زور سے تو بولو، آخری باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں میں گھر میں داخل ہوا تو حضور کی بیٹی نے مجھے سلام، سبحان اللہ، بولو تو سبحان اللہ، تو جب سلام کر دیا حضور کی بیٹی نے مجھے تو پھر فرماتے ہیں میں نے کہا فاطمہ بڑی بھوک لگی، انہوں نے پانی پیش کیا۔ یہ اخلاق کا طریقہ، اخلاق ہے، یہ بہترین طریقہ ہے کہ جب کھانا نہیں ہے تو پانی، کہتے ہیں میں نے کہا کھانا فاطمہ پانی نہیں، کہتے ہیں اندر چلی گئی، انہوں نے کچھ کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا فاطمہ کھانا نہیں آئی، پھر میں نے کہا سیدہ کھانا لائیں، کہتے میں نے زور سے آواز دی نا تو اندر سے رونے کی آواز آئی۔ کہتے میں جب اندر گیا نا تو میں نے دیکھا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی، جس کی آنکھیں حضور کی طرح، جس کے ہونٹ حضور کی طرح، جس کا چہرہ حضور کی طرح، بولے تو حضور کی طرح لگے، مسکرائے تو نبی کی طرح لگے، وہ بیٹھ جائے تو نبی کی طرح لگے، وہ کھڑی ہو جائے تو نبی کی طرح لگے۔ امی عائشہ فرماتی ہے کوئی بالکل حضور سے ملتا تھا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، فاطمہ کے چلنے سے لگتا تھا حضور چل رہے ہیں۔ فاطمہ مسکراتی تھی، آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو۔ حضرت علی نے کہا میری بی بی، میری فاطمہ تم روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی میرے سرتاج آپ کو کھانا نہ دینے کا افسوس ہوتا ہے۔ کہا کیوں؟ جب آپ گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی گھر میں کئی دن کا فاقہ ہے، اے میرے سرتاج افسوس ہے کہ فاطمہ کھانا نہیں دے پا رہی۔ کہتے میں آگے بڑھا، میں نے کہا اے فاطمہ کتنا اعلیٰ اخلاق ہے، آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کہتے ہیں وہ کہنے لگی میرے ابا نے کہا تھا علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو۔ کہتے ہیں میرے جیب میں کچھ نہیں تھا، فاطمہ تو میرے دل کا حال جانتی تھی۔ کہتے ہیں پھر وہ فاطمہ بھی رونے لگی۔ میں نے کہا آپ روتی کیوں ہیں، آپ اتنا کیوں روتی ہیں؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے، میرے ابا کے گھر میں 16 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے ابا کے گھر میں حضرت علی کہتے ہیں میں اپنے بچوں کے بھوک پہ تو بیٹھا تھا مگر حضور کا سن کے ایک دم تھکا ہوا کھڑا ہوا اور گیا باغ میں، ایک یہودی کے کہنا مجھ سے کچھ کام لے لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک آپ اگر ایک ڈول پانی کا دیں گے ایک کھجور دیں گے ہم آپ کو۔ اب ڈول نکال کے کھجور کے درخت کے نیچے ڈالنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بڑا ڈول تھا، وہ 3-4 ڈول میں تھکی گیا، مگر پھر حضور یاد آئے تو پورے 17 ڈول نکالے۔ کہتے ہیں پھر میں نے اس جو ہے نا وہ کھجور کو 17 حضور سے لیے، حضور کے اس سے لیے اور پھر حضور کی طرف چل دیا۔ کہتے ہیں خود بھی بھوکا تھا، بچے بھی تھے، مگر میں نے چکھ کے بھی نہیں دیکھی، ایسی حضور کی بارگاہ میں لے گیا۔ سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا میرے علی آ گئے؟ جی یا رسول اللہ حاضر۔ کہ حضور یہ قبول فرمائے نذرانہ۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا حسن حسین بھی بھوکا ہے اور تیری بی بی فاطمہ بھی بھوکی ہے اور علی تم بھی بھوکے ہو، تم نے اپنے بچوں کے لیے نیک نہیں گئے؟ حضرت علی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، علی اپنے آپ سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ اور فاطمہ سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہے یا رسول اللہ۔ آپ سے میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی اللہ میں علی سے اس کی اولاد سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ کہتے ہیں چل تیرے
तेरे घर जाके खाएंगे। हुजूर ने मेरे घर गए, गुठलियों के अंदर से, खजूर के अंदर से गुठली निकाली और फिर हसन के मुंह में दी और जो हुसैन के मुंह में दी। दोनों नाना को देख के तड़प जाते हैं बच्चे। सैयदा की आंखों में आंसू आए। हुजूर ने सर पे हाथ रख के कहा, मेरी फातिमा, ये दुनिया आले मोहम्मद के लिए नहीं है, तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, तू अपना दिल थोड़ा न कर। अल्लाह अकबर। मैं पूछना चाहता हूँ, सारे लोगों से पूछना चाहता हूँ, 6-6 घंटे आपका मोबाइल का टाइमिंग है, आपने 6-6 घंटे फेसबुक देख लिया, यूट्यूब देख लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अम्मी आयशा फरमाती हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे, जब पेट से पत्थर बनते थे तो क्या दुआ करते थे? या अल्लाह मुझे खाना दे। नहीं नहीं नहीं, जब हुजूर के पेट से पत्थर बनते थे दोनों हाथ ऊपर को उठाते थे और अर्ज करते थे, मेरे मालिक मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। मैं कभी कभी सोचता हूँ, मौला अली फरमाते हैं, मैंने देखा गारे हिरा में हुजूर कई कई घंटे तक इस उम्मत के लिए दुआ करते रहते थे। मैं सोचता हूँ मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ जिसके लिए हुजूर ने दुआ की। बड़ा काम सजाता हूँ, मेरे अमल कितने खराब हैं। मैं तो अपने नबी से कभी मोहब्बत नहीं करता, मेरे तो दिल में कभी दुरूद पढ़ने का ख्याल नहीं आता, मैं तो बस दुनियादार हो गया। मैं आखिर आपसे अर्ज करता हूं, मेरे दोस्तों, मैंने कितने मरते हुए देख लिए। मैंने अपने हाथ से अपने बाप को दफन होते देख लिया, अपने हाथों से अपने बड़े ताया को दफन किया, अपने हाथ से अपने छोटे ताया को दफन किया। कितने रिश्तेदार मैंने दफन कर दिए। अब मुझ पे ये राज खुल गया है कि मुझे मरना है और इसके अलावा कोई सूरत नहीं है। और लोग मौत से डरते नहीं, और डरा करो यार। जुन्नूरैन, दो नूर वाले उस्मान गनी सामने से आ रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखना चाहते हो आप लोग? सहाबा ने कहा, हुजूर जी। पर मैं सामने देखो, मेरा उस्मान का चेहरा बिल्कुल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह है। ये वो जुन्नूरैन, दो नूर वाले, दो बेटियां हुजूर की एक के बाद एक। और कई बार जन्नत खरीदी हुजूर से, मगर जब गड़ा देखा ना, गड्ढा, एक गड्ढा ही कहते हैं आम हालत में, अब गड़ा तो लफ्ज है, तो नीचे उसे देखा, बेहोश होकर गिर गए। होश आया, होश जब आपको आया तो किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन, इस गड्ढे को देख के रोए क्यों? पर मैं इस गड्ढे को देख के कब्र का गड्ढा याद आ गया। हजरत उमर फारूक आजम, यार मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरा रब मेरे सहाबा पे फख्र कर रहा है अरफात के मैदान में, बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर मेरे बाद नबी होता तो उमर होता, और जरा सा कुछ मिल जाए, थोड़ा बहुत ही वो मिल जाए, थोड़ी सी इज्जत हो जाए, अल्लाह से डरना छोड़ दिया। उमर आधी दुनिया का बादशाह। मारी जब किसी ने चाकू, फट गई है आंत, जब दूध पिया तो निकल गया आंत के जरिए नीचे को, जब नीचे को दूध पिया, जब दूध निकल गया, कहने लगे मेरी मौत का वक्त करीब है। अब्दुल्ला से कहा अपने बेटे से, अब्दुल्ला इब्न उमर, कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। नहीं रखा। सर जमीन पे रख अब्दुल्ला। नहीं रखा। सर जमीन पे रख दे मेरे बेटे। जानू पे रख दिया। बेटे सर जमीन पे रख। सर जमीन पे रखा, नाक रगड़ी जमीन पे, और कहने लगे मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौत का वक्त है, आखिरी घड़ियां हैं, सांसों की माला टूटने वाली है। अगर तूने इस वक्त उमर पे करम न किया तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर बर्बाद हो जाएगा। हजरत अली आए, कह लगे यार उमर क्यों रोता है? मैंने नबी से सुना है कि तेरा घर जन्नत में है, सुनहरा महल है तेरा। अली तुम गवाही दोगे? मैं भी गवाही दूंगा, मेरा बेटा हसन भी गवाही देगा। तो यार हजरत अली की तलवार मारी गई, ऐसे पूरा सर हिल गया, इधर को पुर कट गया, तो ऐसे करके हाथ उठा के दुआ क्या कर रहे थे? ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल थोड़े हैं, थोड़े तो हमारे अमल हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं पूछता हूँ कितने मरते देख लिए हमने और कितने मरने के लिए तैयार हैं। कैसे कैसे लोग मर गए। एक आदमी की लाश तैरती भी नजर आई पुलिस को। उसने जब उसको देखा तो पता लगा कि ये कोई मुसलमान है, तो मगर हालात उसके बिगड़ चुके थे, चेहरे की पहचान नहीं थी, दूर की मरने वाला था कहीं। उन्होंने पोस्टमार्टम बड़ा सख्त होता है, अल्लाह ताला सबको। आपको पता है पोस्टमार्टम में पहले वो छेनी से काटते थे, अब नहीं काटते, अब उनके पास वो है ग्लैंडर, वो यहाँ से डालते हैं, पर पूरा काट देते हैं, फिर यहाँ से डालते हैं, पूरा फाड़ देते हैं, जो भी चीजें निकालनी होती हैं। कभी गंदी तस्वीर देखने का दिल करे ना, गंदी वीडियो, तो वो देख के जरूर देखना तेरा अंजाम क्या है। फाड़ते ऐसे निकालते जो भी चीजें, फिर मोटे मोटे सुए से स्टिक लगाते हैं,
उसके बाद फिर यहाँ से मैंने एक आदमी को नहीं, कई पोस्टमार्टम वालों को गुस्ल दिया है, उनकी गंदगी को साफ करके अपने दिल की गंदगी साफ की है। तो मैं आपने देखा बड़ी तकलीफ ऐसे करके ना, हुजूर फरमाते जब हाथ पकड़ता है ना मुर्दे का गस्साल, तो मुर्दा कहता है नरमी कर जरा, गुस्ल देने में नरमी कर। यार जब गुस्ल देने में नरमी कर इतनी तकलीफ होती है, तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती होगी। दुआ करो अल्लाह हमें पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाए, अपनी रहमतों और बरकतों वाली मौत अता फरमाए, ईमान पर खात्मा फरमाए। वो आदमी, उसको मस्जिद में ले जाके पुलिस ने छोड़ दिया कि ये मुसलमान है। इमाम से कहा इसको गुस्ल दे दो, तो गुस्ल दे दूंगा, कफन के पैसे नहीं है। इमाम साहब ने ऐलान कर दिया, मस्जिद में 1.5 घंटे चंदा हुआ, 5 रुपए 10 रुपए, उसका जो है ना वो उसका जनाजा हुआ, मगर कोई रोया ही नहीं। नमाज जनाजा हुआ, रोया ही नहीं। और 3 महीने के बाद पुलिस आके बताती है जो मरा था ना, जिसका चंदे से कफन हुआ है 10-10 रुपए, उसके पास 6 करोड़ रुपया अकाउंट में निकला है। उसके पास 150 बीघा से ज्यादा जमीन थी। वो चौधरी था, हुक्के में पानी नहीं बल्कि दूध डाल के पीता था। इतना मगरूर था, मगर जब मौत आई तो अपने कफन के पैसे तक न दे सका। इसको क्या तकब्बुर करते हो मेरे दोस्त, क्या गुरूर करते हो, क्या बात करते हो। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आखिरी बात, एक औरत एक आदमी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा हम दे देंगे, मगर पहली बात तुझसे यही है कि मैं औरतों का शौकीन हूं, तू रात को मेरी आ जाना, रंगीन बना देना, मैं तुझे। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने हरगिज़ नहीं आई। चली गई, फिर वापस आई मजबूरी में, कहने लगी मेरे बच्चे भूखे हैं, अब बेहोश होने लगे, मैं रात को आ जाऊंगी, तू दे दे, मैं मजबूर हूं। दे दिए पैसे। रात को आई, बच्चों को खिला पिला के बैठी थी सज धज के, इसने उसके हाथ पे हाथ रखना चाहा ना तो कांपने लगी, पसीने आ गए। क्यों ड्रामा करती है, ऐसे नहीं मिले। उसने कहा पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब, जब मैं नमाज पढ़ती हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। और मैं उससे यही कह रही हूँ मेरे मालिक, अगर मेरे बच्चे भूखे न होते और मैं माँ न होती और इसके हाथ मजबूर न होती, तो बेपनाह ताकतों वाले कभी मैं ऐसा न करती, अपना जिस्म न बेचती, मुझे माफ कर देना। मुल्ला रूम कहते हैं एक आदमी चूड़ियों का कारोबारी था, बच्चा उसने लेके पाल लिया, 20 साल का बच्चा हो गया, अपने घर गया, बीबी ने पूछा कौन सा गुनाह करके है, कोई गुनाह नहीं, दरवाजा नहीं खोलना वरना बता। एक लड़की को आज चूड़ी पहना रहा था, हाथ पसंद आ गया, थोड़ी देर पकड़ लिया था, फिर याद आया अल्लाह देख रहा है, फिर मैंने छोड़ दिया। सुन आजा अंदर, मैंने जिसे बेटा बना के पाला ना, माँ बना के पाला, माँ बन के पाला, आज उसने मेरा हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, जो आज मेरी इज्जत पे हाथ डल गया है। वो आदमी रो के बोला मालिक मेरी बीबी, मेरी बहन, मेरी बेटी की हिफाजत कर ले, मेरे रब मेरी बेटी की हिफाजत कर ले। और तवज्जो करो, ये जिना कितना बुरा काम है। हदीस कुस्सी है, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को माफ भी कर दूं, जन्नत भी दे दूं, तो जन्नत में भी अपना दीदार नहीं कराऊंगा। अल्लाह अकबर, कितनी बुरी चीज है जो नौजवानों में आम होती चली जा रही है। अपनी तस्वीरों पे देख देख के गंदी तस्वीरें लॉक लगाने वालों, अल्लाह सब देख रहा है। वो रो के बोली तुझे क्या पता, वो रोई ऐसी फूट के रोई कि मियां रोता कोई है दिल किसी का धुल जाता है। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, चली जा। वो तो चली गई, मगर ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। रोते 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 सो गया। सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई, दरवाजा खोला, सामने खूबसूरत शख्स खड़े थे। आपका नाम? का पहले ये बताओ घर किसका है? का ये मेरा घर है। क्या नाम है तुम्हारा? ये नाम है। क्या लगे अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है, मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं। उसने कहा मूसा चेक करो, ये तो बहुत गुनहगार का घर है, जिसने पूरी जिंदगी गुनाह किए हैं, इज्जतें लूटी हैं, डाके डाले, उसके घर है। देखो मूसा का कुछ तूने नेक काम भी किया, पूरी बात बता के बोला रात में रोया हूं। का कितना रोया है? का बस मेरा पूरा चेहरा भीग गया था। मूसा बोले तेरा तो पूरा चेहरा भीग गया, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। वो फरमाता है इंसान तू कितने भी गुनाह कर ले, मगर एक बार इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू गिर के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। वो गुनहगार बोला मूसा क्या मेरा अल्लाह इतना करीम है? कहा वो इतना ही करीम है,
وہ اتنا ہی کریم ہے، وہ رونے کو پسند کرتا ہے۔ او میرے دوستو، اپنے ضمیر کو ٹھیک کر لو۔ سیدی اعلیٰ سے پوچھا نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہو، جس کی تنہائی نیک ہو۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں تم وہی ہو جو تنہائی میں ہو۔ اے میرے دوستو، یہ قبر میں دفن کر کے آ جائیں گے سارے، یہ ہاتھ چھوڑ کے چلے آئیں گے۔ اس دنیا سے اتنا دل نہ لگاؤ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کر لو۔ میرا وقت جو ہے نا وہ پورا ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، مسکرانا نہیں۔ یہ جو ہے وہ مخدوم یحییٰ منیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے، ولیوں کی محفل سے کچھ لے کے جاؤ۔ گردن کڑا سکتے ہو حضور کے نام پر؟ نیچے ہاتھ کر لو۔ میں علماء سے نہیں کہتا ہوں، میں پبلک سے کہہ رہا ہوں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو گردن کٹا دو گے حضور کے نام پر؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن کڑا سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے نبی کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں وہ نوجوان جو آج سے نبی کے نام پہ داڑھی رکھائیں، وہ اس محفل میں ذرا کھڑے ہو جائیں۔ جو نبی کے نام پہ داڑھی آج سے رکھائیں وہ باہر کو آ جائیں، یہاں آ جائیں، یہاں آ جائیں۔ آپ بھی آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ، آ جاؤ بیٹے۔ گناہ کرتے میں نہیں شرماتے لوگ، آپ کی داڑھی ہے بھائی پوری، جس کی داڑھی چھوٹی، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، سبحان اللہ، یہاں آ جاؤ۔ آپ کے داڑھی ہے بھائی، میں صرف داڑھی رکھانے والے کو کہہ رہا ہوں، ہنسنا نہیں، کوئی مسکرانا نہیں۔ دیکھو ہنسنا تو بڑا آسان ہے، آپ باہر نکل کے آ جاؤ نوجوان۔ حضور کے لیے جینا ہے، کسی کے لیے نہیں، پوری سنت انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، آپ چھوٹے ہو بھی بیٹھ جاؤ، آپ آ جاؤ بیٹے، آپ سب آ جاؤ۔ ادھر کوئی ہے عاشق رسول؟ داڑھی کٹانا مڈانا ایک برابر ہے کوئی؟ یہ جس کے لیے داڑھی مڈا رہے ہیں وہ قبر کے باہر کے لوگ ہیں، اور ساتھ داڑھی جس کی سنت ہے وہ قبر کے اندر تشریف لے کے آئیں گے۔ ادھر آ جاؤ، کوئی اور نوجوان ہے جو سنت رسول کی نیت کرے؟ کوئی میرا بھائی؟ داڑھی کٹانا مڈانا دونوں حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ داڑھی واجب ہے ہر مسلمان پر، ایک مشت رکھانا۔ اگر کوئی ادھر سے کوئی عاشق رسول ہے، کوئی نوجوان میرا بھائی میرا دوست جو آج اپنے نبی کے لیے سنت رسول کے لیے کھڑا ہو، یار سنت رسول تو وہ ہے، حضور کا چہرہ تو ایسا ہے جبرائیل جس کے دیدار کے لیے اترا کرتے تھے زمین پر۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ہو گئے۔ میں ادھر سے چاہتا تھا کوئی عاشق رسول ہے جو اپنی زندگی کو بدلے؟ آپ کو پتہ ہے نوجوان لڑکوں کے دل کیوں ایک دم دھل جاتے ہیں؟ کیونکہ کم گناہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ جو باقی لوگ ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اثر ہوتا ہے، تو 2-3 تقریروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر پھر بھی عرض کرتا ہوں کوئی اور عاشق رسول ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو جائے اپنے نبی کے لیے؟ آ رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ نہیں، کوئی مدرسے کا بچہ نہ آئے، کوئی طالب علم ان کے جو یہ نصاب میں شامل ہوتا ہے، باقی تو لوگ آ سکتے ہیں۔ کوئی اور عاشق رسول ہے ادھر؟ کوئی محفل رسول میں ادھر پیچھے آگے سے کوئی دیوانہ غوث الاعظم کا کوئی ہے جو سنت رسول کے لیے کھڑا ہو؟ ماشاءاللہ آ گئے، ماشاءاللہ، سبحان آ جاؤ، باہر آ جاؤ، باہر نکل کے آؤ بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آ جاؤ، آ جاؤ۔ دیکھو جن کے لیے جی رہے ہو نا، ساری کامیابی اللہ کے اختیار میں، سبحان اللہ۔ ساری برکتیں اللہ کے اختیار میں۔ آپ حضور کی سنت ادا کریں گے انشاءاللہ برکتیں آپ کے گھر آئیں گے۔ داڑھی رکھانے سے انسان کے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، یہ شعار اسلام ہے۔ اور کچھ لڑکے یہ سمجھتے ہیں داڑھی رکھائیں گے شادی نہیں ہوگی۔ اچھی لڑکی سے شادی کرنا ہے، دیندار سے، تو شادی سے پہلے داڑھی ضرور رکھاؤ، کیونکہ کوئی بھی خراب لڑکی داڑھی والے کو پسند نہیں کرے گی، داڑھی والے کو وہی پسند کرے گی جسے مدینے والے سرکار پسند ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی اور دیوانہ ہے حضور کا جو سنت رسول کے لیے اس محفل میں کھڑا ہو؟ اصل میں دعا کریں میرا ہی دل ٹھیک نہیں ہے، اگر میرا دل صاف ہوتا تو زیادہ لوگ کھڑے ہوتے۔ تو اس لحاظ سے یہ جتنے بھی کھڑے ہوئے ہیں 1 4 5 6 7 8 9 10 11 ہو گئے، 11ویں ہو گئی غوث الاعظم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ 12ویں بھی ہو جائے، چونکہ 12ویں بھی ہم ہی لوگ کرتے ہیں۔ کوئی ایک عاشق رسول اور ہو جو نبی کی سرکار دو عالم کی 12ویں آ جا ماشاءاللہ۔ میں نے تو سبحان اللہ، ایک مانگا تھا، یہ آ جاؤ بیٹے، آ جاؤ نوجوانوں، یہ 14 ہو گئے ماشاءاللہ۔ یہ 313 کی نسبت سے 13 ہو گئے تھے، یہ ماشاءاللہ 2 اور آ گئے، 15 ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے عقل دے دی، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیکھو یہ اتنی محفل میں کھڑے ہو کے وعدہ کرنا عام بات نہیں ہے، جسے اللہ توفیق دے گا وہی کھڑا ہوگا۔ سبحان کچھ اللہ۔ لوگ تو ابھی اپنے بالوں کو وہ کالا والا رنگ لگاتے ہیں اور وہ سفید والوں کو چھپاتے ہیں۔ او میرے دوست، اب جوانی کے متلاشی نہ بنو، جوانی نہیں آنے والی، موت آئے گی۔ کوئی بیل کے سینگ کاٹو تو بشرا تو نہیں مرتا نا، حالت فرماتے ہیں بیل کا بیل ہی رہتا ہے۔ یہ کیوں بال چھپا رہے ہو؟ سنت رسول کو رکھاؤ،
یہ وہ اسلام کی سنت ہے، اس کے بغیر کچھ بھی کرو، کوئی ٹوکتا ووکتا نہیں۔ گاڑی دکھا کے کوئی غلط کام کرو، لوگ ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں یار تو تو حضور کا غلام ہے، تو کیوں ایسا کام کرتا ہے؟ گاڑی کے بغیر کوئی حیثیت ہی نہیں آدمی کی، کیا پتا کدھر کا ہے، اگر گاڑی دکھائی تو پتا لگا مدینے والے کا غلام۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اور عاشق رسول ہے ادھر سے؟ ادھر سے تو کافی ہو گئے۔ ادھر سے کہہ رہا تھا میں ایک باری اور کہہ دیتا ہوں، علماء کی موجودگی میں یہ دعا کر دیں گے آپ لوگوں کے لیے، علماء اکرام تو انشاءاللہ ضرور یہ سید صاحب بھی دعا کریں گے تو برکت ہو جائے گی۔ کوئی اور عاشق رسول ہے اس مجلس رسول میں آگے پیچھے سے؟ ماشاءاللہ، چلو آپ وعدہ کرو انشاءاللہ ان علماء اکرام کی موجودگی میں وعدہ کرتے ہیں نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ، پوری سنت رکھائیں گے انشاءاللہ، پوری رکھائیں گے، بیٹھ جائیں انشاءاللہ۔ اللہ سبحان حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک شروع کریں گے نماز انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ۔ اللہ اور دیکھو اللہ کے سامنے رونا سیکھو۔ کس کے سامنے رونا سیکھو؟ اللہ اللہ کے سامنے، اس کے سامنے جھکنا سیکھو، رونا، اپنی ساری باتیں اس سے کہا کرو۔ حضور نے فرمایا نمک تک اللہ سے مانگو، اس سے محبت کرو، اس سے پیار کرو۔ اس کے مولا علی فرماتے جو رب کے سامنے روتا ہے سب کے سامنے نہیں روتا۔ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ، اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور باکرامت رکھے۔ میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اسلام زندہ